اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کے باوجود اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں گھیرے رکھتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال شدت سے ابھرتا ہے کہ آخر کیوں ایک اچھے انسان کے ساتھ بار بار مشکلات، آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ وہ شخص جو کسی کا دل نہیں دکھاتا، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اسی کے حصے میں دکھ کیوں آتے ہیں؟ تو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ آزمائشیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک کمزور انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جتنا ایک مضبوط انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے گناہوں کو مٹا دے اور انہیں مزید پاکیزہ بنا دے۔ اکثر ہم وقتی تکلیف کو برا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر مزید خالص ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک اچھا انسان مشکلات سے گزر کر اور زیادہ مضبوط، صابر اور باکردار بن جاتا ہے۔ اگر ایک نیک انسان کو ہر چیز آسانی سے مل جائے تو شاید وہ اپنی اصل منزل کو بھول جائے۔ آزمائشیں اسے اللہ کے قریب کرتی ہیں، اسے عاجزی سکھاتی ہیں، اسے یہ احساس دلاتی ہیں کہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی قرب ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات برے لوگوں کو وقتی خوشحالیاں ملتی ہیں تو وہ دراصل ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، ایک مہلت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں میں اور آگے بڑھ جائیں، لیکن انجام ہمیشہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی زندگی کا ہر دکھ، ہر آنسو، ہر صبر ایک سرمایہ بن جاتا ہے جو آخرت میں بے شمار خوشیوں کی صورت میں واپس ملتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ ایک اچھا انسان جب مشکلات میں بھی اچھائی کو نہیں چھوڑتا تو وہ دراصل اپنے کردار کی بلندی کو ثابت کرتا ہے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس آزمائش کے ذریعے کیا سکھایا جا رہا ہے، کون سی کمزوری دور کی جا رہی ہے، کون سا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ جب انسان یہ سوچ اپناتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور ہر دکھ میں بھی ایک حکمت تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی کا حسن بھی اسی میں ہے کہ ہم ہر حال میں مثبت رہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ برا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اسے مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کی آزمائشیں اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت کی دلیل ہوتی ہیں۔ اس کا صبر اس کی پہچان بنتا ہے، اور اس کی ثابت قدمی اسے ایک عام انسان سے خالص بنا دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں مشکلات آئیں تو مایوس ہونے کی بجائے یہ یقین رکھیں کہ یہ ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے کردار کو قائم رکھیں، اور ہر حال میں امید کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حقیقی کامیابی اور سکون تک لے جاتا ہے۔ جب ہم زندگی کے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ آنے والی سختیاں دراصل اس کی باطن کو سنوارنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
کیونکہ بظاہر آسان اور ہموار راستے انسان کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ مشکلات انسان کو بیدار رکھتی ہیں۔ ایک نیک دل شخص جب کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ دوسروں کے درد کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ہمدردی، رحم دلی اور برداشت کا جذبہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہی خوبیاں اسے معاشرے میں ایک قیمتی انسان بناتی ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے تو وہ شاید دوسروں کے دکھ کو اتنی گہرائی سے نہ سمجھ سکے، اسی لیے آزمائشیں اسے صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنا دیتی ہیں۔ مزید یہ کہ زندگی کے امتحانات انسان کے ارادوں کو بھی پرکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ شخص صرف آسانیوں میں اچھا ہے یا مشکل وقت میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ ایک سچا انسان وہی ہے جو اندھیرے وقت میں بھی روشنی کا انتخاب کرے، جب ہر طرف نا امیدی ہو تب بھی امید کو تھامے رکھے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کا اصل معیار ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی کامیابی ہمیشہ حقیقی کامیابی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات جن لوگوں کو ہم خوشحال سمجھتے ہیں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اندرونی سکون اور اطمینان حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا انسان اپنی آزمائشوں کے دوران اپنے رب سے ایک خاص تعلق قائم کر لیتا ہے۔ وہ تنہائی میں دعا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور یہی لمحات اس کی روح کو طاقت دیتے ہیں۔ یہ تعلق ایسا خزانہ بن جاتا ہے جو دنیا کی کسی بھی آسائش سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آزمائشیں انسان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر لے آتی ہیں۔ وہ کام جو ایک شخص آسان حالات میں کبھی نہ کر پاتا، مشکل وقت میں بھی وہی کام اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ وہ زیادہ محنتی، زیادہ سمجھدار اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کی سوچ میں گہرائی آ جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب ایک اچھا انسان مشکلات کے باوجود شکایت کے بجائے صبر اور حوصلے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ لوگ اس کے رویے سے سیکھتے ہیں، اس کے حوصلے سے حوصلہ پاتے ہیں، اور یوں اس کی آزمائش صرف اس کی ذاتی کہانی نہیں رہتی بلکہ کئی لوگوں کے لیے رہنمائی بن جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری سب سے بڑی سیکھ ہمیں انہی لمحات میں ملی جب ہم مشکل میں تھے۔ آسان وقت تو گزر جاتا ہے مگر مشکل وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ اسی لیے ایک سمجھدار انسان آزمائش کو محض تکلیف نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک موقع سمجھتا ہے، ایک ایسا موقع جس کے ذریعے وہ خود کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے۔ آخر کار یہ کہنا درست ہوگا کہ اچھے انسان کے لیے مشکلات کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے سفر کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ یہ اسے تھکاتی ضرور ہیں مگر توڑتی نہیں، یہ اسے آزماتی ضرور ہیں مگر گراتی نہیں، بلکہ ہر بار اسے پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ باشعور اور زیادہ پختہ بنا دیتی ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو ایک عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی سخت حالات پیش آئیں تو انہیں اپنی ناکامی نہ سمجھیں بلکہ انہیں اپنے ارتقاء کا زینہ سمجھیں، کیونکہ انہی زینوں پر چڑھ کر انسان اپنی اصل بلندی تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ اچھے اور نیک لوگوں پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی سبق آموز واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے، جنہیں صبر کی مثال کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نہایت نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ انہیں بے شمار نعمتیں حاصل تھیں، مال، اولاد اور صحت سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر ان پر ایسی سخت آزمائش آئی کہ ان کا مال ختم ہو گیا، اولاد وفات پا گئی اور وہ خود ایک طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی بیماری اتنی شدید تھی کہ لوگ ان سے دور رہنے لگے، مگر ان سب کے باوجود انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ زبان سے ناشکری کی بلکہ ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے،
یہ دعا ان کے صبر کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی، انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، ان کا کھویا ہوا سب کچھ واپس لوٹا دیا اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں نیک لوگوں پر اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے صبر کو دنیا کے سامنے مثال بنایا جائے اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جنہیں بچپن میں ان کے اپنے بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ جوانی میں ان پر جھوٹا الزام لگا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب مشکلات ایک ایسے انسان کے ساتھ پیش آئیں جو نہایت پاکیزہ کردار کا مالک تھا، لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر کیا، اپنے کردار کو پاک رکھا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ آخرکار اللہ نے انہیں عزت دی اور مصر کا خزانہ ان کی سپرد کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقتی مشکلات انسان کی منزل کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے ایک بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ طائف کا واقعہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ یہ اعلیٰ کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ آزمائشیں انسان کی اصل عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈال کر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں اپنی زندگی میں مشکلات نظر آئیں تو ہمیں ان واقعات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، اور جو شخص صبر، ایمان اور اچھے کردار کو قائم رکھتا ہے وہی آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، مگر اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، ایسے انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سے نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یعنی کہ آپ اس بات کو کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سے انسان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سے نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کو خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ
ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے غصے پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان پھر جس کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اس امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔
ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا یہ ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی روری مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی دکھنے لگ جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب پر سے برے وقت کو ختم کر دے اور اچھا وقت شروع کر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔